اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ سورۃ الاعلی جس کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح بیان کرو تم اپنے اعلیٰ رب کی، برتر رب کی، سب سے بڑے رب کی۔ اور اس حوالے سے کل یہ بتایا تھا کہ اللہ کو ان صفات کے ساتھ یاد کرو جن صفات کا حقدار اللہ ہے۔ کوئی ایسا نام اللہ کے حوالے سے لینا جس کے اندر گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہو یا جس کے اندر شرک کا پہلو پایا جاتا ہو، وہ نام لینا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض دفعہ کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ کی صفاتی نام کے حوالے سے بھی مخلوق کو وہ نام دینے یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فارسی میں دینے والے کو داتا کہتے ہیں۔ اب داتا کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے، غوث کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے، دستگیر کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ صفت کسی بزرگ کے نام کے ساتھ لگا دینا، کسی انسان کے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، یہ بالکل ناجائز اور شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور یہ ظلم ہے کہ جو صفات اللہ کے نام کے ساتھ ہیں وہ صفات کسی انسان کے نام کے ساتھ جوڑ دینی، یہ جائز نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا نام اس جگہ بھی نہیں لینا چاہیے جہاں یہ خدشہ ہو کہ اگر میں نے نام لیا تو شاید ناگواری کا اظہار کیا جائے۔ بعض دفعہ بندہ غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، پریشان بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ جائے کہ یار میں پھنسا پڑا ہوں، تمہیں اللہ کی پڑی ہوئی ہے، یا اللہ کے بارے میں وہ مغلظات بولنا شروع کر دے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کا نام اس جگہ بھی نہیں لینا چاہیے جہاں ہنسی مذاق کی محفل چل رہی ہو، بےہودگی کی محفل چل رہی ہو، مذاق ہو رہا ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، اور اس کے اندر آدمی اللہ کا تذکرہ شروع کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی گستاخی کا پہلو نکل آئے اور کوئی گستاخی کر بیٹھے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی صفات میں، اللہ کے نام میں بالکل اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بے احترامی نہ ہو جائے۔ اب یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تسبیح بیان کرو تم اپنے رب کی، تو تسبیح کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نماز ہم نے پڑھی ہے یہ بھی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، ماشاء اللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، انشاءاللہ کہنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ تو یہ ساری تسبیحات ہیں جس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیوں بیان کرو؟ اس لیے کہ تمہارا رب بڑا اعلیٰ رب ہے، بہت بلند رب۔ دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ ابھی جو پرندے جن کی آوازیں ہم سنیں گے تو وہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، درخت کے پتے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، چاند اور تارے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے بھی کہہ رہا ہے
کہ سبح اسم ربک الاعلی، تم بھی اپنے برتر اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو۔ اور یاد رکھیے گا، اگر میری کوئی تعریف کرے تو یہ ایک فطری معاملہ ہے نا کہ میں خوش ہوتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میری تعریف کرے، اوپر سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں اس قابل نہیں ہوں جی آپ تعریف نہ کریں، اندر سے وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ فطری معاملہ ہے۔ اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے اگر اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے کوئی اللہ کی تعریف۔ تو اللہ کی تسبیح بنیادی طور پہ اللہ کو خوش کرنے کا سبب ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اچھا رب کا لفظ یہاں استعمال کیا کہ تم اپنے بلند رب کہتے ہیں پالنے والا۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے میری تسبیح کرنی ہے، یہ کوئی مجھ پہ احسان تو نہیں کرنا نا یار، میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، اور میرے حکم سے تو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، میرے حکم سے ہی تو تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بول رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، وہ سب کچھ میرے حکم سے ہی چل رہا ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ تو پھر سبح اسم ربک الاعلی، تمہارا رب سب سے بلند ہے، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تسبیح۔ تو جب بھی آپ فارغ بیٹھیں، جب بھی آپ مجلس سے اٹھیں تو ساتھ ہی اللہ کی تسبیح بیان کر دیا کریں۔ کسی اچھی چیز کو دیکھا تو کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کوئی کام کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو اس کو ذہن میں رکھا انشاءاللہ، کوئی تعریف کر دے تو کہو الحمدللہ، کوئی نعمت مل جائے تو الحمدللہ، کوئی بڑا کام ہو جائے تو کہو اللہ اکبر، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح ہر وقت جاری و ساری رہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ بابا جان میں جب چکی چلاتی ہوں، آٹا پیسنے کے لیے تھک جاتی ہوں، جھاڑو دیتی ہوں، صفائی کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تو وہ تھکاوٹ اس لیے بھی ہوتی تھی کہ خوراکیں تو تھی نہیں، تو جسم کمزور ہوتا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو کوئی میرے لیے خادمہ کا، ملازم کا، نوکر کا اہتمام کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں ایک ایسی تسبیح نہ بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ تو کہا بتائیے؟ تو آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کو۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر کو۔ تو اگر بعض لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں تسبیح پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سیکنڈ کے اندر وہ 60-70 تسبیح پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دوسری حدیث کو مد نظر رکھ لیں نا، ٹائم تھوڑا ہے تو 10 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ، سانس نکال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صبح میں کھا تو آپ کھا گئے ہیں، صبح کا تو معنی ہی کوئی نہیں بنتا، اور اللہ کا نام بھی صحیح ہم نہیں لیتے بعض دفعہ اللہ۔ تو اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بڑے سکون سے پڑھنی چاہیے، اللہ کو ذہن میں رکھ کے پڑھنی چاہیے کہ آپ کس کی ثنا کر رہے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو نام کی تم اپنے رب کی جو برتر ہے۔ اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔